حضور نے کہا کہ اللہ کی خاطر گھر سے باہر نکلنا ہوگا، گھر سے باہر نکلنا ہوگا، تمہیں روزی چاہیے، روزی دینے والا اللہ ہے، مگر تمہیں کھیت میں آگ جلانا ہوگا، دانا ڈالنا ہوگا، تمہیں درخت لگانا ہوگا، اس درخت سے سب پھل ملے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا، تو ایک دانا گیہوں کا کھیت میں ڈال، اللہ ایک ہزار دانا تجھ کو عطا فرمائے۔ وہ جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، جب جھوٹے خداؤں کا پرستار ناچ کود رہا ہے اور کڑاکے کی سرزی میں بیٹھ کر کے وہ وہاں کے سارے مناظر کو اپنے پر دیکھ رہا ہے، پیسہ خرچ کر کے رات بھر جاگ کر کے وہ خوشیاں منا رہا ہے، تو جو خدائے واحد کا پرستار ہے اسے بھی قسم کھا لینا چاہیے کہ تم نے میرے مذہب کو مٹھانے کی ٹھان لیا ہے، اب ہم نے بھی اپنے مذہب کو بچانے کی تکبیر سے نعرے رسالت اسلام مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف سرزمین قدم گاچھی میرے خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا مسلمان علامہ ڈاکٹر شہریار رضا صاحب قادری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السعید موفیز لخیری، حدیث میں آیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ دوسرا شخص اگر شراب پیا، شراب پینے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، تو ایسا نہیں کہ وہی کام میں کروں، عقل مند ہے کہ اس کے انجام کو دیکھ کر وہ زندگی بھر شراب نہ پینے کا عہد کرے۔ عقل مند ہے جو دوسروں کو دیکھ کر سبق حاصل کرے۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ اسلام اسی دن مضبوط ہو چکا تھا جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ 313 مسلمان میدان بدر میں تھے اور ان کے مقابلے میں 1200 سے زیادہ کفار و مشرکین تھے۔ وہ سب کے سب طاقتور تھے، سب کے پاس راشن تھا، سب کے پاس گھوڑے تھے، سب کے پاس تلواریں تھیں۔ ان کے مقابلے میں جو 313 میدان بدر میں آئے تھے ان کے پاس بمشکل تمام 8 سے لے کے 10 تلواریں تھیں، ان کے پاس بمشکل تمام 50 سے لے کے 60 گھوڑے تھے، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا، لیکن دین کی محبت میں کیا نظر ہے کہا جائے بیٹھی اب نام پڑھے میں نے سنا پھر میری تذکر کون سنے کوئی سب بھاگ جائے گا، نادر بھائی گئے کہ سب بھاگ جاؤ گے، ہم تو ساتھ میں ہی جائیں گے سر اس کا، ہاں ان کے ساتھ ہی جانا جی جی، یہ بیٹھے رہے گا اور بس تھوڑی دیر آپ صبر کریں، مجھ کو تھوڑا سا جھیل لیں، مجھ کو آنا نہیں تھا مگر مولانا صاحب نے بہت دباؤ ڈالا کہ آپ کو آنا ہی پڑے گا، تو میں آ گیا، جب آ گیا تو بس تھوڑی دیر سن لیں، ورنہ جب میری آواز کھلے گی اور جب جب میں پٹری پہ آ جاؤں گا تو سب بھاگ جائیں گے، تقریب نہیں ہوتی رہے گی، جی سر جی، 4 گھنٹے کی تقریب میں کرنے کا لیکن مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو جی آواز لگی ہوئی ہے تو چھوڑ دیا جائے اور صرف نعت سنا جائے، نعت نہیں سننا، نعت سننے سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے اور تقریر سننے سے حضور کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت جب ہو تو اس کے لیے محبت میں فرمانبرداری ضروری ہے۔ آج مسلمان صرف کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، محبت کا اظہار ہے کہ اپنی گردن مصطفیٰ کے نام پہ کٹا دو، محبت کا مطلب ہے کہ کڑاکے کی سردی میں فجر کے وقت میں نہا دھو کے مسجد میں جا کے سجدہ کرے، محبت کا مطلب ہے کہ گرمی کے دنوں میں 30 دن کے روزے رکھے، تب یہ محبت کی پہچان ہے کہ کہہ دیا محبت ہے تو حضور نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کر کے دکھلایا۔ تو اب اسلام کے تعلق سے دنیا میں کافروں کو ایک جنون ہے کہ ہم اسے مٹا دیں، ہم اسے ختم کر دیں گے، لیکن اتنا جان لیں الحق یعلو ولا یعلا، حق خود بخود بلند ہوتا ہے، اسے بلند کیا نہیں جاتا۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے،
یہ دین کے آج 1500 سال ہو گئے دنیا میں، لیکن 1500 سال کے اندر آج کی تاریخ میں 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں موجود ہیں، 200 کروڑ، اور دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں۔ 200 سے زائد ممالک میں کوئی ایک ملک ایسا کسی کا نہیں ہے کہ جہاں خالص اس کے مذہب کا قانون چلتا ہو، اسے ہم ایک ہندو راشٹر کہہ سکتے ہیں، کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ دھرم نرپیکش ملک ہے، یہاں کسی ایک مذہب کا نہیں چل جاتا، یہاں سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ چائنا جاپان بدھسٹوں کا ملک ہے مگر وہ کمیونسٹ کا ملک ہے، بدھزم سے کیا گورنمنٹ والے ہیں، اور پھر اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، لیکن یہودیوں کا قانون وہاں نہیں چل جاتا، وہ اس پر کرسچن حاوی ہے۔ پوری دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جو خالص یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ہندوؤں کا، بدھسٹوں کا کہا جائے، لیکن 150 سال کے اندر، 1500 سال کے اندر اللہ نے اسلام کو وہ ترقی عطا فرما دی کہ آج 50 سے زیادہ وہ ممالک ہیں جو مصطفیٰ کے غلام کا قبضہ ہے، اور امریکہ جیسے ملک میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ جب جمعہ کے دن مسلمان سر پہ ٹوپی سجا کر اور اسلامی لباس پہن کر جب مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، وہ کرسچن وہاں کے کہتے ہیں کہ امریکہ ایک دھرم نرپیکش راشٹر ہے پوری دنیا میں، لیکن آج جمعہ کا دن مسلمانوں کا مسجدوں میں جانا یہ بتاتا ہے کہ امریکہ بھی اسلام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ملک مسلمانوں کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کس نے کہا کہ اسلام دبنے والا ہے؟ کون کہا کہ اسلام کا چراغ بجھ جائے گا؟ کس نے تم سے کہا کہ چڑھا کر کے مجھ کو ذلیل کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب بندر کا پرستار اپنے آپ کو سینہ تان کے چل رہا ہے، یہ بندر، چچندر، گلہری، سانپ، گائے، بھینس کے سامنے سر پھینکنے والا یہ کبھی عزت سے نہیں جیے گا۔ عزت سے وہ رہے گا جو ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اور وہ قوم مسلم ہے۔ 1500 سال میں جس میدان میں مسلمان گیا، تلوار سے زیادہ ان کے سجدوں سے کافروں کا دل دیا، اس لیے کہ اسلام جب دنیا میں پھیل گیا ہے، اب یہ دبنے کا نہیں، بلکہ اسلام ہمیشہ ہر ملک میں پھیلتا چلا جائے گا۔ جس دن مسلمان اپنی مسجدوں کو آباد کیا تو ایک دم وہ تقریر جو ہمارے سر زندہ باد سلیل ہو گئے کہ ہمارا لباس اپنے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہیں رہا۔ آج ہمارا چہرہ کافروں سے، آج ہمارے سر کا بال جو کرو جیسے، آج ہمارا جنس ٹی شرٹ فلم کے کافروں جیسے، آج ہمارا کردار ان مشرکوں جیسے، میری شادی میرے بیاہ کرنے کا انداز ان کافروں جیسے۔ اللہ نے ہمیں وقتی طور پر ذلیل کر دیا تاکہ تم سب حاصل کرو، رو توبہ کرو۔ اس لیے آج ہم ان کافروں کے ہاتھوں آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج آواز آتی ہے مدینے سے کہ تم ذلت کرو نہ مت رو، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے۔ اور جس دن تم نے سچی توبہ کی اور تم نے اپنا چہرہ، مہرہ، لباس، ویش، بھوسا، کریکٹر، بیہیویئر، کردار سب تم نے مصطفیٰ کے غلاموں جیسے بنا لیا تو چنچا وہاں ملے گی آج سلطنت اس دنیا میں اللہ کا فرمان۔ وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مسلمانوں کے لیے ہے۔ شرط ہے کہ تو محمدی بن جا، یہ سارے کافر تیرے غلام بن جائے۔ آج یہ کیا دشمنی کرے گا؟
آج سے 1400 سال پہلے ابو جہل جیسے لوگوں نے کہا تھا اسلام مٹا دیں گے. ابو لہب جیسا مکے کا مالدار یہ بولا تھا اسلام مٹا دیں گے. عتبہ اور شیبہ جیسا مکے کا سردار کہا تھا اسلام مٹا دیں گے. ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کلمہ پڑھنے والے 40 ہو گئے تو سوچا کہ اب یہ تعداد بڑھ جائے گی اسے مٹا دینا. جناب بلال کو چٹائی میں باندھ کر دھواں دینا شروع کیا. لیکن جناب بلال کی تکلیف بڑھتی جاتی تھی. اللہ اکبر کا نعرہ بڑھتا چلا جاتا تھا. حضرت خباب کو کوئلے پہ آگ پہ لٹا کے اس کو تکلیف دی گئی. چرخی اتنی پگھلی کہ آگ بجھ گئی. لیکن کوئی بتا دے کہ جناب خباب نے اسلام کا دامن چھوڑا. آگ میں پورا بدن جلتا رہا مگر زبان پہ نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوتی رہی. ایک صحابی کو کافروں نے سولی پہ لٹکا دیا تاکہ اس کا انجام دیکھ کر کوئی دوسرا کلمہ نہ پڑھے. لیکن معلوم ہے اتنی بڑی عزتیں برداشت کرنے کے بعد ان لوگوں نے چاہا تھا کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والا یا تو مصطفیٰ کا ساتھ چھوڑ دے گا یا پھر دوسرا اس کا انجام دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھے گا. لیکن ہوا یہی کہ دشمنی بڑھتی گئی. 40 لوگ مومن تھے 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اسلام کا فطرت کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب جب دشمنی بڑھتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا پھر مکہ کے کافروں نے کہا اب ہم لوگ قسم کھا لیں گے کہ اسلام کے پیغمبر کا قتل کا پلان ان لوگوں نے بنایا. نظمہ میں بیٹھ کر پلان والا کیسے اسلام کے پیغمبر محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے. نہ یہ رہیں گے نہ اسلام کی تبلیغ ہو پائے گی. ان کافروں نے قتل کا پلان بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کے پلان سے باخبر کیا اور کہا محبوب مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاؤ. مصطفیٰ مدینہ چھوڑ کر مدینہ آ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. حضور ہجرت کر گئے. ان کافروں کے بیچ سے کافروں کو پتہ تک نہیں چلا. مدینے میں آئے مکہ کے کافروں نے مدینے کے قریب میدان بدر میں آ کے پوری انرجی کے ساتھ اسلام مٹانے کے لیے میدان بدر میں جمع ہو گئے. 70 سردار آ گئے تھے. تمام اسلحے کے ساتھ آ گئے تھے. ایک تو مکے میں تکلیف تو دیتا ہی رہا لیکن اس سے صبر نہ ہوا تو مدینہ کے قریب آ کے میدان بدر میں انہوں نے ٹکر اور مرنے کی دعوت دے دی. میدان بدر میں اللہ نے 12,000 فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ اتار دیا. وہ 1200 تھے یا 313 تھے. ان کے پاس تلوار نہیں تھی, ان کے پاس اسلحے نہیں تھے, ان کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھی, مگر مدینہ سے چل کے میدان بدر میں آئے اللہ کے بھروسے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اب میں اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, اللہ میری مدد فرمائے گا. 313 گھر سے آگے بڑھ گئے, قدم نکال دیا. وہ مدینے میں بھی دعا کر سکتے تھے مگر مدینے میں دعا نہیں کی. حضور نے کہا کہ اللہ کی خاطر گھر سے باہر نکلنا ہوگا, گھر سے باہر نکلنا ہوگا. تمہیں روزی چاہیے, روزی دینے والا اللہ ہے, مگر تمہیں کھیت میں کے آگ جلانا ہوگا, دانا ڈالنا ہوگا, تمہیں درخت لگانا ہوگا. اس درخت سے سب پھل ملے گا, بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا. تو ایک دانا گیہوں کا کھیت میں ڈال, اللہ ایک ہزار دانا تجھ کو عطا فرمائے.